اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرے محترم سامعین، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں آج اسی حدیث کا ادامہ دے رہا ہوں کہ کچھ میں نے بیان کر دیے تھے، یعنی پہلے 6 ہدایے بیان کیے تھے۔ موضوع میرا یہی تھا کہ جو سفر طویل کر رہا ہے، سفر طویل طے کر رہا ہے، تو اس کے لیے ہدایہ کیا ہیں، ہدیہ کیا ہیں۔ یہ وہ حدیث جو کسی شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ اذن مانگا تھا کہ کیا میں موت کی تمنا کر سکتا ہوں، تو سلطان الانبیاء رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس شخص کے لیے حتمی ہے، اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ جو آخرت کا سفر طے کر رہا ہے، آخرت کا اتنا طویل سفر طے کر رہا ہے، تو وہ 10 ہدیے کرے۔ 10 ہدیے اس کے پاس ہونے چاہیے۔ تو 6 کو میں نے بیان کر دیا تھا، آج میں 7ویں ہدیے کو بیان کر رہا ہوں۔ تو وہ یہ ہے، وَہَدِيَّةُ رِضْوَانٍ اربعۃ اشیاء، کہ جنت کے نگہبان کے لیے ہدیہ وہ 4 چیزیں ہیں۔ یعنی انسان دیکھیں، انسان جب کوئی نہ کوئی بننا چاہتا ہے، اپنے آپ کو کمال شخصیت بنانا چاہتا ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ کرتا ہے۔ تو ہر انسان جو آخرت کا سفر، اتنا لمبا سفر ہے جس کو طے کر رہا ہے، تو رسول خدا نے فرمایا ہے کہ اس شخص کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ کیا کرے، اپنا اس آخرت کا ذخیرہ اندوزی چند چیزوں کے ذریعے کرے۔ یعنی 10 ہدیے بتائے تھے، ان میں سے 7واں ہدیہ یہ ہے کہ جو آخرت کا طویل سفر کر رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جنت کے نگہبان، یعنی جو جنت کا دربان ہے، اس کے لیے وہ 4 چیزوں کا ہدیہ لے کے جائے۔ تو میرے محترم سامعین، ان میں سے پہلا جو ہدیہ اس نگہبان ابدی بہشت کے لیے، کہ نگہبان کے لیے لے کے جانا ہے، وہ ہے الصبر علی المکارہ۔ فرمایا وہ شخص صبر کرے مشکلات پر، یعنی مشکلات پر، مصیبت پر، صعوبت پر وہ کیا کرے، اس پر جتنی مشکلات آتی ہیں ان پر صبر کرے۔ تو ضروری ہے صبر کرنا۔ لہذا اس لیے یہاں مجھے ایک فرمان یاد آ رہا ہے، غالباً کسی معصوم سے صادر ہے، کہ اللہ نے جنت کو مشکلات کے وسط میں رکھا ہے۔ یعنی جنت کو، بہشت ابدی کو اللہ نے مصیبتوں کے درمیان گھیر کے رکھا ہے، تاکہ انسان صبر کرتا ہے، صبر کے ذریعے وہ اپنے امتحانات کو، مشکلات کو طے کرتا ہے، تاکہ اس کے لیے جنت واجب ہو جائے، جنت اس کی اشتیاق کرے، مشتاق رہے۔ تو میرے محترم سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، ہر مشکل گھڑی پہ، ہر مشکل ساعت پہ صبر کریں۔ الصبر علی المکارہ
یہ پہلا اس نگہبان جنت کے لیے ہدیہ تھا۔ اور دوسرا وہ کیا ہے؟ فرمایا وَالشُّكْرُ عَلَىٰ نِعَمِهِ، کہ وہ کیا کرے جو رضوان بہشت کے لیے ہدیہ کر رہا ہے یا ہدیہ لے کے جا رہا ہے، وہ نعمت پر شکر کرے، یعنی جو اللہ اس کو عطا کرے اسی پہ صبر کرے۔ اگر اللہ کی رضا یہ ہے کہ انسان مشکلات میں رہے تو وہ اسی پر صبر کرے، اگر اللہ کسی کو رزق دے، روزی دے، تو اس پر کیا کرے؟ اگرچہ کہ وہ تھوڑی ہے، اگرچہ کہ وہ قلیل ہے، اگرچہ کہ وہ کم ہے، اس پر صبر کرے، اس پر شکر کرے۔ اللہ نے جو کچھ دیا انسان اس پر صبر کرے۔ جو صبر کرے گا، جو شکر کرے گا، تو اللہ کہتا ہے جو میری نعمتوں پہ شکر کرے گا میں اس کی نعمتوں میں مزید اضافہ کرتا جاؤں گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی تھوڑی سی نعمت دی ہوئی پر شکر ادا کریں۔ یہ دوسری چیز تھی۔ اب تیسری جو چیز ہے وہ ہے وَإِنفَاقُ الْمَالِ فِي طَاعَتِهِ، فرمایا مال میں انفاق کرے، مال کا انفاق کرے اطاعت خدا بندی میں، یعنی اللہ نے اگر رزق اس کو زیادہ دیا ہے، مال اس کو زیادہ عطا کیا ہے، روزی اس کو زیادہ عطا کی ہے، تو وہ کیا کرے؟ اس کو انفاق کرے، اللہ کے راہ میں خرچ کرے۔ اور میرے بھائیوں، بہت زیادہ ثواب ہے مال کا انفاق کرنا۔ انفاق بہت قسم کا ہوتا ہے، لیکن کچھ یعنی یہ دنیا مال ہے جس پر انسان انفاق کرے، دوسرا یہ انسان کا بدن جس سے علم جو حاصل کر رہا ہے اس کے ذریعے اپنے بدن کی زکوٰۃ انفاق کرے، تو یہ دوسرا ہدیہ ہے۔ میں زیادہ وضاحت میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت نہیں ہے۔ یہ تیسری چیز تھی اس بہشت رضوان کے لیے ہدیہ۔ اب جو چوتھی چیز ہے وہ ہے وحفظ الامانت فی الوقف، فرمایا وقف میں وہ امانت کی حفاظت کرے، امانت کی حفاظت کرے وقف کی صورت میں، کیونکہ یہ جو امانت ہوتی ہے میرے بھائیوں، اگرچہ کہ تھوڑی بھی ہو زیادہ بھی ہو، وقف کی صورت میں تو یعنی اگر کسی نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ اس کی امانت کریں، حفاظت کریں، حفاظت کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو کیا کرے؟ خرچ کر دے یا اس کو واپس نہ دے۔ امانت یعنی حفاظت ہے۔ اگر کسی نے کسی کو وعدہ دیا ہے تو اس کی حفاظت کرے، وہ بھی ایک امانت ہے۔ اگر کسی نے کوئی چیز دی ہے کہ یہ میری فلاں چیز ہے، اس کو یہاں محفوظ رکھیں، میں کہوں گا فلاں کو دے دیں یا مجھے دے دیں، تو وہ واپس کرنا چاہیے۔ یہ ہوتی ہے حفاظت۔ تو میرے محترم، یہی چار چیزیں اس شخص کے لیے جو بہشت رضوان ہے، بہشت کا نگہبان ہے، جنت کا نگہبان ہے، یہ اس کے لیے چار چیزیں ہدیہ ہیں۔ تو دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں مشکلات پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اپنی نعمت عطا کر دی نعمت پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا ہمیں مال انفاق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند متعال ہمیں امانت کا امین بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مومنین بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد فرمائے، اور جن کو اولاد دی ہے ان کو صحیح معنی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام زمان کا جل ظہور فرمائے، اور یہ امانت
ہر مسلمان پر فرض ہے، فقط شیعوں پر نہیں۔ اور یہ جتنی حدیثیں ہیں یہ ہر مذہب پر جو ہے صادق آتی ہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔